ناظرین محترم، سائنس کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ حرارت سے چیزیں پھیل جاتی ہیں، رطوبت سے چیزیں پھول جاتی ہیں اور سردی اور خشکی سے چیزیں سکڑ جاتی ہیں۔ تو ایسی نبض جو سکڑی ہوئی ہوگی وہ نبض یبوست اور خشکی کو ظاہر کر رہی ہوگی، اور ایسی نبض کو ہم قانون مفرد اعضاء میں عضلاتی نبض کہیں گے۔ اور وہ نبض جو پھیلی ہوئی اور لمبی نبض ہوگی، وہ نبض جو طویل نبض ہوگی، وہ حرارت کی زیادتی کو ظاہر کر رہی ہوگی۔ نبض کا طویل ہونا، اس کی طوالت حرارت کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح نبض کا پھولا ہوا ہونا رطوبات کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسی نبض اعصابی نبض کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نبض شناسی کی دوسری جنس کی بات کریں تو نبض شناسی کی دوسری جنس یعنی دوسری وہ کسوٹی جس پر ہم نبض کا جائزہ لیتے ہیں، وہ کسوٹی ہے کرۂ نبض، یعنی نبض کی ٹھوکر۔ نبض کی ٹھوکر یا تو قوی ہو سکتی ہے، یا ضعیف ہو سکتی ہے، یا معتدل ہو سکتی ہے۔ یعنی قوی کا مطلب مضبوط، اور ضعیف کا مطلب کمزور، یا وہ معتدل ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نبض قوی ہے، نبض پہ ہاتھ رکھا ہم کو قوی معلوم ہوئی، یعنی اس میں قوت ہے، تو وہ قوت حیوانی کو ظاہر کر رہی ہے کہ قوت حیوانی اس میں زیادہ ہے، دل کی حرکت اس میں زیادہ ہے، دل میں تحریک ہے، دل میں طاقت زیادہ ہے۔ اگر وہ ضعیف ہے تو وہ اعصابی نبض ہے، وہ بلغمی نبض ہے، اور بلغم کی زیادتی کو ظاہر کر رہی ہے اور دل کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ رطوبات جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ دل کی بھی تین حالتیں ہیں: اختلاج قلب، ضعف قلب اور خفقان قلب۔ ضعف قلب کا مطلب دل کا گھبرانا، بے چین ہونا، اور یہ غدی تحریک میں ہوتا ہے۔ یہ حرارت کی زیادتی سے دل گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور خفقان قلب اسی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اور اختلاج قلب یعنی دل کا زیادہ دھڑکنا۔ دل اس وقت زیادہ دھڑکتا ہے جب جگر کمزور ہو، جب جگر میں تسکین کا غلبہ ہو، جب جگر میں رطوبات کا غلبہ ہو، تو دل جو ہے اس وقت زیادہ دھڑکتا ہے اور حرارت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو اختلاج قلب کی کیفیت ہے، یہ خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی دل زیادہ دھڑکتا ہے۔ اور اسی طرح ضعف قلب ہے، یعنی دل کا ڈوبنا ہے۔ تو جب رطوبات بڑھتی ہیں، جب پانی کا غلبہ ہوتا ہے جسم میں، سستی کا غلبہ ہوتا ہے، تو جب دل جو ہے اس حالت میں ڈوبتا ہے اور دل جو ہے اس میں پھیلاؤ آ جاتا ہے، رطوبات کی وجہ سے پھیل جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے دوسری جنس، یعنی نبض کا قوی ہونا، نبض کا ضعیف ہونا، یا نبض کا معتدل ہونا۔ تو قوی ہونا دل کے قوی ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، اور نبض کا ضعیف ہونا دل کے ضعیف ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور نبض کا معتدل ہونا اس کے اعتدال کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری جنس ہے جو نبض کی، وہ ہے زمانہ حرکت۔ نبض شناسی پر معمور ایک طبیب تیسری جو کسوٹی ہے نبض کی، وہ زمانہ حرکت کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیتا ہے، یعنی نبض کس قدر حرکت کر رہی ہے۔ کیا وہ بہت تیز حرکت کر رہی ہے، یا وہ بہت سست ہے؟ یا تو وہ سریع ہو سکتی ہے، یعنی تیز تیز چل رہی ہے، یا وہ بطیء ہو سکتی ہے، یعنی سست چل رہی ہے، یا وہ معتدل ہو سکتی ہے۔ اگر نبض تیز چل رہی ہے تو وہ عضلاتی نبض ہے، اگر نبض بطیء ہے یعنی سست ہے تو وہ اعصابی نبض ہے، اگر درمیان میں ہے تو وہ غدی نبض ہے۔ اسی طرح چوتھی جو کسوٹی ہے نبض کی، وہ ہے قوام اعلیٰ۔ نبض کا قوام ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نبض کا قوام کیا کہہ رہا ہے۔ نبض پر جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا قوام معلوم کرتے ہیں کہ اس کا قوام کیسا ہے۔ کیا وہ سلب ہے یعنی سخت ہے، یا وہ لین ہے یا نرم ہے؟ لین کا مطلب نرم، اور سلب کا مطلب سخت۔ اگر نبض سخت ہے تو وہ قوت حیوانی کے تیز ہونے کو ظاہر کر رہی ہے، قوت حیوانی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر نبض لین ہے تو وہ قوت نفسانی کے تیز ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔
اگر نبض لین اور صلابت ہونے یعنی سختی میں اور نرمی میں معتدل ہے تو وہ قوت طبعی کے تیز ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ اسی طرح زمانہ حرکت کو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح نظم نبض ہے۔ نظم نبض یعنی نبض کی جتنی بھی اجناس ہیں ان میں کیا ایک ربط پایا جا رہا ہے، اس میں ایک نظم و ضبط ہے، کیا وہ باقاعدہ ہے یا وہ بے قاعدگی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ نبض کی اہم امور ہیں، یہ نبض کی اہم اجناس ہیں جن کا جائزہ لے کر ہم آپ کی امراض کا پتہ چلاتے ہیں، آپ کی جسمانی کیفیات کو معلوم کرتے ہیں۔ تو آئیں ہمارے دواخانہ پر آپ کو ایک پڑھے لکھے انداز میں، ایک بہترین انداز میں، ایک معیاری انداز میں ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ہم آپ کی نبض کا جائزہ لیں گے، ہم آپ کی نبض لکھ کے دیں گے کہ آپ کی نبض سلب ہے، مشرف ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، یا اس کی کیا کیفیات ہیں۔ آج میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پتوں کی حد تک ایسا کوئی طبیب اور نہیں کر رہا کہ وہ جو نبض بھی لکھ کے دے رہا ہو، جو مزاج بھی لکھ کے دے رہا ہو، جو قارورہ کی کیفیت بھی نبض دیکھ کر لکھ کے دے رہا ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے دواخانے پر آنے والے ہر مریض کو اس کی تمام تر کیفیات، اس کی مزاج، اس کی علامات، اس کی نبض، اس کا قارورہ، اس کی تشخیص کے تمام تر مراحل باقاعدہ طور پہ لکھ کے دیتے ہیں اپنے پیڈ پہ، اپنے پروفیشنل پیڈ پہ ہم یہ تمام امور لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے، وہ علاج کرواتا ہے، تو اس کو تمام تر امور کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس کے مزاج کو سوٹیبل ہیں، اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو استعمال کر کے وہ صحت کی پٹری پر دوبارہ واپس آ سکتا ہے، اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم تمام تر ان امور سے آپ کو واقف کرواتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہی ہماری خاصیت ہے، یہی ہمارا انوکھا پن ہے۔ پتوں کی میں الحمدللہ ایک معیار کے مطابق آپ کا علاج معالجہ، آپ کی نبض دیکھ کر ہم جو ہمارا پیرامیٹر ہے نبض شناسی کا، طب یونانی اور طب اسلامی میں جو سب سے عظیم پیرامیٹر ہے تشخیص کا، اس تشخیص کے پیرامیٹر پہ ہم آپ کو پرکھتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کا علاج کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ بات میں آپ کو ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ نبض شناسی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہر ایک طبیب جو طبابت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک نبض شناسی پر عبور نہیں رکھتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو نبض شناسی پر کما حق عبور رکھتے ہیں اور نبض شناسی کے مطابق آپ کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ کی علامات معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ کی تمام تر کیفیات کے مطابق آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایسے طبیب آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ بہت سارے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو نبض کی نون کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں حکیموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ حکیم ہوتے ہی نہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں۔ آپ کسی طبیب، ایسے طبیب کے پاس جائیں جو آپ کی تمام تر نبض کی کیفیات کو سمجھے اور اس کے مطابق آپ کا علاج معالجہ کر سکے۔ تو ناظرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام تر جو معاملات ہیں ان کو ہم صحت کے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ہم بدطریق احسن جو ہے شہریار دواخانہ پر سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے اور ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے قانون فطرت کے مطابق آپ کا علاج معالجہ ہم کر رہے ہیں۔ والسلام۔